بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُكْرَهُ الْهُدْهُدُ لِقَوْلِ الرِّضَا علیہ السلام نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ عن قتل الہدہد۔ موضوع ہمارا چل رہا تھا پرندوں کا، کون سے پرندے تھے کہ جن کا کھانا حرام تھا، حرام گوشت پرندے، ان کا ذکر آیا، نام لیے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کچھ فارمولے بتائے کہ جس کا دوران پرواز دفیف یعنی پروں کا پھڑپھڑانا زیادہ ہو اور سیدھا رکھنا کم ہو وہ حلال ہے، یا نشانی بنائی کہ جس کی قانصہ ہو یا حوصلہ وہ گجی یا پوٹا ہو تو اس کا ذکر کیا، جس پرندے میں ہوگا وہ حلال ہوگا، جس کا نہیں ہوگا وہ حرام ہوگا۔ خوب، فی الحال فقط فہرست چل رہی ہے، ابھی احکام بعد میں آنے ہیں۔ آج جو فہرست شروع فرما رہے ہیں پہلے ہے وہ ان پرندوں کی کہ جو مکروہ ہیں، جن کا گوشت کھانا مکروہ ہے۔ پھر آخر میں بتائیں گے کہ جو حلال ہیں، بعض کچھ روایات بھی درمیان میں آئیں گی کراہت کی کہ کیوں مکروہ ہے، فہرست کی حد تک ہے، بحث نہیں ہے۔ فرماتے ہیں ہدہد، یہ معروف پرندہ ہے، اردو میں بھی ہدہد کہتے ہیں، عربی فارسی سب میں۔ یہ مکروہ ہے، کیوں؟ اس لیے کہ حدیث ہے، امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن قتل الہدہد، ہدہد قتل سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنس کو مارنے سے، شکار سے نہیں فرمائی ہے۔ اور کس سے؟ ہدہد سے۔ وَالسُّرَد، سرد اردو میں کہتے ہیں لٹورا، بہرحال یہ چھوٹا سا پرندہ ہوتا ہے کہ سر موٹا ہوتا ہے، چونچ بھی تھوڑی اس کی ہوتی ہے اور اس کے پر تھوڑے سے لمبے ہوتے ہیں، اندر کا حصہ اس کا جو ہے وہ سفید ہوتا ہے۔ خوب، جو بھی ہے۔ وَالسُّوَّامُ، صاد پر ضمہ ہے اور واو مشدد ہے۔ سوام ایسا پرندہ ہے خاکستری کلر کا، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں نا مٹیالے کلر کا، یہ ہوتا ہے، گردن لمبی ہوتی ہے اور زیادہ تر یہ کھجوروں کے باغات میں رہتا ہے۔ اردو نام اس کا کیا ہے مجھے کہیں سے نہیں ملا۔ اسی طرح والنحلہ، شہد کی مکھیاں ہو گئیں۔ روا علی بن جعفر، علی بن جعفر نے روایت کی ہے، وہ کہتا ہے سألت اخی، میں نے اپنے بھائی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے پوچھا عن الہدہد، کہ ہدہد کے بارے میں، وقتلہ، کہ اس کو مارنا، اس کو ذبح کرنا کیا حکم ہے۔ فقال، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے جواب میں ہدہد کے بارے میں فرمایا لا یؤذی ولا یذبح، نہ اس کو اذیت دی جائے اور نہ ہی اس کو ہدہد کو ذبح کیا جائے۔ فَنِعْمَ الطَّيْرُ هُوَ، یہ ایک بہترین پرندہ ہے۔ یہ حدیث آگے۔ وعن الرضا، اسی طرح ایک اور حدیث ہے، اس کی نسبت امام رضا علیہ السلام کی طرف دی گئی ہے کہ امام نے فرمایا فی کل جناح ہدہد، ہدہد کے ہر پر پر مکتوب، لکھا ہوا ہے، بالسریانیہ، سریانی زبان میں، ہدہد کے پروں پر، ہر پر پر جو اس کے جناحین ہوتے ہیں دونوں طرف کے، ان پر لکھا ہوا ہے، کیا لکھا ہوا ہے؟ آل محمد خیر البریہ، یہ جملہ لکھا ہوا ہے۔ خوب،
والخطاف بضم الخاء وتشدید الطاء، خطاف، بعد نے لکھا ہے کہ خطاف خود ابابیل کو ہی کہتے ہیں، وَهُوَ السَّنَوْنُ، یعنی بعض کہتے ہیں یہ خود ابابیل ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ ابابیل کی طرح کا ایک پرندہ ہے، بعد نے اس کو خود ابابیل لکھا ہے۔ بہرحال یہ خطاف اشد کراہۃ من الہدہد، ہدہد سے بھی مکروہ اشد ہے، یعنی اس کی کراہت ہدہد کی نسبت بھی زیادہ ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ خوب اس خطاف کی اگر ابابیل کا معنی لیں، جیسا کہ سید کلندر نے اس کو ابابیل ہی کہا ہے کہ خود ابابیل ہے، بعد نے کہا کہ اسی طرح کا پرندہ ہے۔ خوب کیوں جی اس کی کراہت ہدہد کی نسبت کیوں زیادہ ہے؟ فرماتے ہیں لما رویا، ایک روایت ہے، نسبت دی گئی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف۔ پیغمبر نے فرمایا استوصوا بالسنینات خیرا، یعنی اس ہدہد کے بارے میں لوگوں کو اچھائی کی وصیت کرو۔ ٹھیک ہے جی، نصیحت کرو، وصیت کرو سنینات کے بارے میں، یعنی ہدہد بارے میں خیرن، اچھائی کی۔ وہ خیر سنینات کیا ہیں؟ یعنی الخطاف، یعنی وہ وہی خطاف ہے، ابابیل۔ فَإِنَّهُ آنَسُ طَيْرٍ بِالنَّاسِ، اور یہ لوگوں کے ساتھ پرندوں میں سے زیادہ مانوس پرندہ ہے۔ بلکیلا بتحریمہ، حتیٰ کہ بعض تو اس کی حرمت کے قائل ہیں۔ اچھا کیوں جی؟ وہ کہتے ہیں لے روایت داؤد رکی، رکی قاف مشدد ہے، اس نے روایت کیا، قالا، وہ کہتا ہے کہ بینا نحن قعود عند ابی عبداللہ علیہ السلام، ہم امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس بیٹھے تھے، اذ مر رجل بیدہ خطاف مذبوح، کہ ادھر سے ایک شخص گزرا جس کے ہاتھ میں ایک ذبح شدہ خطاف، یعنی وہ ابابیل تھا۔ فوثب الیہ ابو عبداللہ علیہ السلام، امام علیہ السلام اس کی طرف لپکے، جلدی سے گئے، حتی اخذہ من یدہ، اور وہ پرندہ اس کے ہاتھ سے لے لیا، ثم دہا بہ الارض، اور اس کو زمین پر پھینک دیا۔ ٹھیک ہے جی۔ فقال علیہ السلام، امام جعفر صادق السلام نے اس بندے کو جس نے ابابیل پکڑا ہوا تھا ذبح کرنے کے، امام نے فرمایا اعالمکم امرکم بہذا ام فقیہکم، کیا تمہارے کسی عالم نے تمہیں کہا ہے کہ تم اس کو پکڑو، شکار کرو، ذبح کرو، یا تمہارے کسی فقیہ نے کہا ہے؟ یعنی وہ جیسے کہتے ہیں نا استفہام انکاری، انہوں نے تمہیں کہا ہے کہ ایسا کرو۔ اخبرنی ابی، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے والد یعنی امام محمد باقر علیہ السلام نے مجھے بتایا، اور انہوں نے نقل کیا عن جدی، ہمارے جد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہا عن قتل ستت، کہ 6 چیزوں کے شکار سے، ذبح کرنے سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، منھا الخطاف، ان میں ایک یہ خطاف بھی ہے، ابابیل بھی ہے۔ اس روایت کی بنیاد پر بعض حضرات نے حرمت کا نظریہ پیش کیا۔ وفی ہے، اور اسی روایت میں ایک آگے یہ جملہ بھی ہے، کیا کہ ان تسبیحہ، کہ یہ جو خطاف ہے، یہ جو ابابیل ہے،
یہ جو تسبیح کرتا ہے اللہ کی وہ ہے الحمدللہ رب العالمین. یہ قرات کرنا، یہ پڑھنا اس خطاف کی تسبیح ہے. الا ترونہ یقول، تم دیکھتے نہیں کہ خطاف کہہ رہا ہوتا ہے ولا الضالین. یہ تو ہماری زبان ہے، یعنی اپنی اس انداز میں اگر اس کو اس پر فٹ کرو تو اسی میں آئے گا. بہرحال شہید ثانی فرماتے ہیں والخبر ما سلامت سند، یہ حدیث اگر سندن صحیح ہو بھی صحیح تو بہرحال اس کی گوشت کی حرمت پر دلالت نہیں کرتی. کیوں؟ اس لیے کہ جب ایک فارمولہ پیچھے آ گیا کہ جس پرندے میں دف زیادہ ہو وہ حلال ہوتا ہے اور اس میں دف زیادہ ہوتا ہے. فرماتے ہیں وجلک میں بہی لہین دن، کیوں؟ انہ یدف، اس لیے کہ یہ دفیف اس میں زیادہ ہے. فیدخل فی العموم، لہذا وہ جو قاعدہ کلیہ تھا کہ جس کا دفیف اس کے سفیف سے زیادہ ہو وہ حلال ہے، یہ اس میں شامل ہے. وقد روی حلہ بھر، اور اس کی حلیت کا بھی روایات ہیں لیکن وہ روایات سندن ضعیف ہیں. لہذا ہم اس فارمولے کو لیتے ہیں جو فارمولہ ہے کہ جس کا دف زیادہ ہو وہ حلال ہوتا ہے، اس کا زیادہ ہے. اسی طرح آگے فرماتے ہیں وَيُكْرَهُ الْفَاخْتَةُ، اردو میں بھی اس کو فاختہ ہی کہتے ہیں. وَالْقُبَّرَةُ بِضَمِّ الْقَافِ وَالتَّشْدِيدِ الْبَاءِ مَفْتُوحَةً، قُبَّرَةُ اردو میں اس کو کہتے ہیں چنڈول. چھوٹا سا پرندہ ہوتا ہے، کبوتر سے تھوڑا بڑا ہوتا ہے، اپنا کبوتر کے جتنا ہوتا ہے یا چڑیا سے بڑا ہوتا ہے یہ چنڈول. من غیر نون بینہما، قبرہ یعنی قاف اور با کے درمیان نون نہیں ہے. فَإِنَّهُ لَحْنٌ مِّن كَلَامِ الْعَامَّةِ، وہ جو عامہ اس قبرہ کو کمبرہ پڑھتے ہیں فرماتے ہیں یہ ان کی غلطی ہے. قبرہ لفظ ہے، کمبرہ نہیں ہے. ہاں ایک اور لفظ ہے، وہ کیا؟ وہ ہے الکمبرا، یعنی مان الف بعد را، کہ را کے بعد الف ہو تو پھر البتہ قبرا نہیں، وہ ہے کمبراؤ، الف ممدودہ. خوب آئی فی بعد نص. اس کبرا کو کیوں مکروہ قرار دیا گیا ہے؟ وَكَرَاهَةُ الْكُبَّرَةِ، یہ جو کبرا چنڈول جس کو اردو میں کہتے ہیں یہ کیوں مکروہ ہے؟ منظمتاً الی برکتن، اس لیے کہ یہ پرندہ باعث برکت ہے. بخلاف الفاختہ، لیکن جو فاختہ ہے وہ بے برکت ہے، یعنی وہ فاختہ منحوس پرندوں میں سے ہے جبکہ یہ کبرا یہ ہے بابرکت پرندوں میں سے ہے. روا سلیمان الجعفری عن الرضا علیہ السلام، اس نے روایت کیا کہ مولا نے فرمایا لا تاکلوا الکبرۃ، اس کبرا کو نہ کھاؤ. ولا تسبوها، یعنی اس کو سب کا لوگ ہوتا ہے گالی دینا، یہاں کو پرندوں کو گالی نہیں تھا، یعنی اس کو برا نہ کہو. ولا تؤتوها الصبیان، یہ جو کبرا پرندہ ہے خوبصورت سا، اس کو بچوں کو بھی حوالے نہ کرو کہ یلعبون بہا، کہ بچے اس کو پکڑیں اور بچے اس کے ساتھ کھیلیں. کیوں جی؟ فَإِنَّهَا كَثِيرَةُ التَّسْبِيحِ لِلَّهِ تَعَالَى، اس لیے کہ یہ پرندہ اللہ کی بہت زیادہ تسبیح کرتا ہے. کثیر تسبیح. اچھا، وَتَسْبِيحُهَا، اور اس کی تسبیح کیا ہے؟ وہ ہے لعن اللہ مبغضی آل محمد. کبرا پرندہ اس کی تسبیح کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آل محمد سے بغض رکھنے والوں پر لعنت فرمائے. وقال، اور امام نے پھر آگے فرمایا کہ ان کنزع، یہ کنزع اس میں 3-4 لغات ہیں. کنزع
چوٹی کو کہتے ہیں، یہ ہم نے لوما میں بھی پڑھا تھا چاروں میں، کہ اگر سارے سر کے بال مونڈ دیے جائیں نا، یہ جیسے ملنگ لوگ، پہلے تو یہ رواج زیادہ تھا، اب چھوڑتے ہیں، تھوڑی سی ایک بالوں کی چٹیا یہاں چھوڑ دیتے ہیں، پھر وہ پیر کے دربار پر اس کو جا کر کاٹتے ہیں، مقامی زبان میں لیٹ کہتے ہیں، تھوڑے سے بال اصل ہوتے ہیں۔ یہ وہ پرندہ ہے چونکہ اس کے سر پر تھوڑے سے بال اوپر اٹھے ہوئے ہوتے ہیں، کھڑے ہوئے بال ہوتے ہیں، اس کو یعنی وہ چوٹی کے نام سے کہتے ہیں۔ التی علی راس القبرا، کہ یہ جو اس کبرا چنڈول کے سر پر جو کنجوا ہے، جو چوٹی ہے، یعنی وہ جو اوپر سر کے بال تھوڑے سے کھڑے بال ہیں، من مسحت سلیمان بن داؤد، یہ در حقیقت جناب سلیمان بن داؤد نے علی نبینا علیہ وآلہ السلام نے اس پر ہاتھ پھیرا تھا، اور اس سے اس کے سر پر بالوں کی چوٹی بن گئی، اس کی نشانی بن گئی۔ اسی طرح روا ابو بصیر، ایک اور روایت ابو بصیر کی، وہ کہتے ہیں کہ انا ابا عبداللہ علیہ السلام قال لابنہ اسماعیل، کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے فرزند جناب اسماعیل کو کہا، کب؟ وقد رأى فی بیتہ فاختہ، کہ جب انہوں نے دیکھا کہ اسماعیل کے گھر میں فاختہ ہے، فقفصا، اور اس نے اس کو پنجرے میں بند کیا ہوا ہے، تصیح، اور وہ لغوی معنی تو ہوتا ہے نا چیخنا پکارنا، مراد کیا ہے کہ وہ چہچہا رہی تھی، جو آوازیں نکال رہی تھی۔ تو امام صادق علیہ السلام نے اسماعیل سے کہا، اپنے فرزند سے، یا بنیا ما یدعوک الی امساک ہذہ الفاختہ، کس چیز نے تمہیں دعوت دی، یعنی کیا وجہ ہے کہ تو نے اس فاختہ کو بند کیا ہوا ہے؟ او ما علمت انہا مشوما، کیا تو جانتا نہیں ہے کہ یہ باعث نحوست ہے؟ او ما تدری ما تقول، کیا تمہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ کہتی کیا ہے؟ قال اسماعیل نے کہا، لا، کہ جناب مجھے تو پتہ نہیں کہ یہ کیا کہتی ہے۔ قال، امام نے فرمایا، انما تدعو علی اربابہا، کئی دفعہ گزارش کی ہے کہ تدعو اگر لام کے ساتھ ہو تو دعا کرنا کے معنی میں ہوتا ہے، علی کے ساتھ استعمال ہو تو بد دعا کے معنی میں ہوتا ہے، یعنی یہ ہے جو فاختہ ہے، تدعو علی اربابہا، یعنی جو اس کو پکڑتے ہیں یا جہاں یہ رہتی ہے، یہ ان کے لیے بد دعا کرتی ہے۔ فتقول، اور یہ در حقیقت کہتی ہے، فقدتکم الموت لکم، وہ فارسی والا جملہ مشہور ہے، مرگ بر شما ہے جی، تو یہ موت کی بد دعا کرتی ہے۔ خوب، فاخرجوہا، خلاصہ اس کو وہاں سے نکال دیا۔ اسی طرح فرماتے ہیں، والحبارا، سرخاب، اشد کراہت، حبارا یعنی سرخاب، بضم الحاء و فتح الراء، حبارا هو اسم یاک ولا ذاکر والانسا، مذکر مؤنث دونوں پر یہ آتا ہے، واحدها و جمعها، واحد بھی یہی ہے، جمع بھی یہ، بس حبارا، یہ سرخاب، اشد کراہت منہما، یہ اس فاختہ اور کبرا کی نسبت زیادہ سخت مکروہ ہے۔ شہید ثانی فرماتے ہیں، وجہ الاشدیت غیر واضح، کہ شہید اول کا یہ فرمانا کہ یہ حبارہ یعنی سرخاب فاختہ اور کبرا کی نسبت او مکروہ ہے، اشد ہے، اس کی وجہ دلیل وہ تو واضح نہیں ہے۔ کیوں؟ والمشہور فی عبارت المصنف وغیرہ اصل الاشتراک فیہا، کہ شہید اول یا دیگر بزرگان کے جو اصل ہے وہ تو یہ ہے کہ یہ اشتراک فیہا یعنی کراہت میں یہ ان کے ساتھ شریک ہے، کہ جیسے وہ مکروہ ہیں یہ حبارہ سرخاب بھی مکروہ ہے۔ وقد روال مسمعی، جبکہ ادھر ہمارے پاس ایک روایت موجود ہے،
مسمعی نے کہا کہ سألت ابا عبداللہ علیہ السلام عن الحبارہ، کہ میں نے امام صادق صاحب سے حبارہ کے بارے میں، سرخاب کے بارے میں سوال کیا، تو امام نے مجھے کہا فوددت، میں پسند کرتا ہوں کہ ان اندی من ہو، کہ جتنا بھی اس حبارہ کا گوشت میرے پاس ہو، فآکلو، یہ او واحد متکلم کو صیغہ، میں اس کو کھاؤں، حتم تالو، حتیٰ کہ میں اس سے سیر ہو جاؤں۔ تو یہ حدیث تو اس قسم کی ہے۔ خوب، وَيُكْرَهُ أَيْضًا، اسی طرح ان مکروہ پرندوں کی فہرست میں ہے السرد بضم الصاد وفتح الراء، اردو میں کہتے ہیں لٹورا، والصوام، صوام، یہ میں نے گزارش کی تھی کہ یہ لغت میں مجھے نہیں ملا کہ یہ صوام کیا ہے، لیکن اتنا ہے کہ بہرحال یہ ایک لمبی گردن والا پرندہ ہے جو اکثر کھجوروں کے باغوں میں رہتا ہے۔ خوب، بضم الصاد و تشدید الواو، صوام۔ قال فی التحریر، علامہ نے تحریر میں اس کے بارے میں کہا کہ انہ طائر، کہ یہ وہ پرندہ ہے اغبر اللہ، جو خاکستری رنگ کا ہے، طویل و رقبت، جس کی گردن لمبی ہوتی ہے، اکثر ما یبیت فی النخل، اور زیادہ تر یہ کھجوروں میں رہتا ہے۔ خوب، وفی الاخبار عن نہی عن قتلہما فی جملۃ قتلہا فی جملۃ قتلہما، کہ وہ جو 6 پرندے جن سے نہیں ہے کہ ان کو قتل نہ کرو، ان میں اس سورد اور صوام کا ذکر بھی موجود ہے کہ یہ بھی انہی 6 میں شمار ہوتے ہیں۔ اسی طرح مکروہ ہے وَالشَّكِّرَّاق بفتح شین، شاہ ہو گیا، کسر القاف، تشدید الراء، وبکسر، یہ ایک ہو گیا، شکراق، شکراق ایک، وبکسر شین ایضاً، شکراق، یعنی شین پر کسرہ، شکراق، یہ بھی پڑھا گیا ہے۔ وَيُقال، ایک تیسری لغت بھی ہے، وہ ہے الشقراق، شقراق، سوری شقراق، کرتاس کے وزن پر، شقراق، کرتاس کا وزن۔ اچھا، ایک چوتھی بھی ہے، وہ کیا ہے؟ بالفتح والکسر گئے، شرقراق اور شرقراق، یہ بھی ہے۔ شرقرق مثل سفرجل، وہ سفرجل نہیں پڑھتے تھے ہم اس میں صرف میں، یہ بھی ہے۔ یہ ہے کیا جی؟ طائرن، ایک پرندہ ہے جو فاختہ سے بڑا ہوتا ہے، مرقتن، جس میں نقطے ہوتے ہیں، بخضرتن، سبز، سرخ اور سفید، یہ نقطے نقطے ہوتے ہیں۔ ذکر ذلک کلہ فی القاموس، البتہ یہ سارا کچھ قاموس لغت والے نے اس کی وضاحت کی ہے۔ وعن ابی عبداللہ علیہ السلام، ایک روایت امام صادق علیہ السلام سے منسوب ہے، تعلیل و کراہتہ، کہ جناب یہ پرندہ کیوں مکروہ ہے، اس لیے بیان کی گئی ہے کہ بقتلہ الحیات، اس لیے کہ یہ سانپوں کو کھاتا ہے، سانپ کھاتا ہے، اس غذا وہ ہوتا ہے، تو اس وجہ سے۔ اور پھر روایت میں یہ بھی ہے کہ امام نے فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یومن یمشی، ایک دن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں پر جا رہے تھے، چل رہے تھے، فَإِذَا شِكِرَّاقٌ قَدًا قَزَّا، کہ ادھر سے یہ پرندہ شکرات، اس نے انقضا کا لفظی معنی ہوتا ہے صوتت، یعنی اس نے آوازیں نکالی، مراد کیا؟ وہ چہچہایا یا آوازیں نکالی اور جھپٹا، فَاسْتَخْرَجَ مِنْ خُفِّهِ حَيَّةً، اور پیغمبر کی اس نارین مبارک سے سانپ کو نکالا، فَاسْتَخْرَجَ مِنْ خُفِّهِ حَيَّةً۔ اچھا،
یہاں تک ہو گیا جناب کیا، وہ پرندوں کی فہرست کے جو مکروہ ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَيَحِلُّ الْحَمَامُ، کبوتر کُلُّهُ، جو کبوتر شمار ہوتا ہے حمام، وہ سارے کے سارے حلال۔ قل بفتح القاف، قل کماری، فاختہ کی معنی دیکھو ہوتا ہے هو الحمام الاغرق، جمع قمری بضمہ، اس کو کہتے ہیں قمری، منصوب الی طیر قمر۔ اچھا جی، والدباسی بضم الدال، جمع دبسی، دبسی کی جمع ہے دباسی، منصوب الی طیر دبسن، او طیر دبس۔ دبس ویسے کہتے ہیں شیرے کو، یہ وہ پرندے ہوں گے جو شیرہ ویرہ کھاتے ہوں گے، کوئی ایسا۔ وکیل، خواب، بعض کہتے ہیں کہ یہ وہ ہو گیا۔ ادھر بھی اچھا، دبس کہتے ہیں کہ یہ پرندے ہیں جو سیاہ رنگت میل رکھتے ہیں، تھوڑا تھوڑا سیاہی کی طرف۔ وکیلا الی دبس الرطب بکسر، آباد کہتے ہیں نہیں، یہ دبس شیرہ کہتے ہیں، رطب کہتے ہیں تازہ جو کھجور ہوتی ہے، اس کے شیرے کے منصوبے ہیں۔ وَإِنَّمَا ضُمَّتِ الدَّالِ، جناب اگر دیبس سے اس کی نسبت ہے تو پھر جمع میں دوباسی، دوباسی، دال پر جمع کیسے آ گیا؟ ما کسر یا پھر منصوب الیہ فی الثانی، یعنی اگر اصل میں دیبس ہے تو جب نسبت دیبس کی طرف ہے تو دیباسی کہتے ہیں نا، پھر دو باسی کیوں کہا گیا؟ فرماتے ہیں لِأَنَّهُمْ يُغَيِّرُونَ فِي النَّسَبِ، اس لیے کہ جب وہ نسبت دیتے ہیں تو پھر اس میں تھوڑی سی تبدیلی کرتے ہیں۔ کیسے؟ جیسے دہری کو دوہری کہتے ہیں، دہر کی طرف نسبت دو تو کہتے ہیں دوہری، دہری نہیں کہتے۔ خوب، وعلی المصنف، سعید اول نے کہیں یہ بھی کہا کہ انہ الحمام الاحمر، کہ نہیں یہ وہ کبوتر ہے جو سرخ رنگ کا ہوتا ہے۔ خوب، والورشان، ورشان کیا ہے؟ سفید کبوتر کو کہتے ہیں، اسی قمری کو بھی کہتے ہیں۔ اچھا، وَيَحِلُّ الْحَجَلِ، یعنی ہا پر بھی فتح ہے، جیم پر بھی فتح، حجل، حجل کہتے ہیں چکور کو۔ وَالدُّرَّاج بِضَمِّ الدال وَتَشْدِيدِ الراء، دراج کہتے ہیں تیتر کو، یہ حلال ہے۔ قطا بالکسر، جمع قطات، یہ بھی کوئی پرندہ ہے جو کبوتر جتنا ہے، اردو میں اس کا نام مجھے کہیں نہیں ملا۔ والتیہوج ہوا طائر طویل الرجلین، کہ جس کی ٹانگیں لمبی ہوتی ہیں، والرقبہ، گردن بھی لمبی ہوتی ہے، من طیور الماء، یہ آبی پرندوں میں سے ہے، یہ پانیوں میں دیکھا ہے، شاید اس کو بغلہ کہتے ہیں، یہ کیا کہتے ہیں، اس قسم کا ہے، دیکھا ہوا ہے۔ دجاج، دوجاج یا دجاج، دجاج والفتح اشہر، دجاج مرغی ہو گئی۔ والکروان بفتح حروف الاول، کاروان، کاراوان، مرغابی۔ والکرکی بضم الکاف، واحد الکرا، کرکی کہتے ہیں سارس، سارس یہ وہ پرندہ ہے جس کے بارے میں ابھی تحقیق آئی تھی کہ یہ جو کرونا وائرس پھیلا ہے یہ اسی سارس پرندے سے پھیلا ہے، پرندہ ہے۔ والصعب، چھوٹے چڑے جو ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں بفتح صاد وسکون العین، صعب جمع صعوۃ بہما۔ والعصفور الاہلی، یہ جو چڑیاں گھروں میں رہتی ہیں، اللہ یسکن الدور، ٹھیک ہو گیا۔ وَيُعْتَبَرُ فِي طَيْرِ الْمَاءِ مَا يُعْتَبَرُ فِي الْبَرِّ، اب یہاں فارمولہ بتا رہے ہیں کہ پرندے ہیں دو قسم کے، ایک کو کہا جاتا ہے آبی پرندے جو زیادہ تر پانی میں رہتے ہیں، یعنی پانی کے اوپر رہتے ہیں، اندر نہیں رہتے، پانی کے اوپر رہتے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے آبی پرندے، جیسے مرغابیاں ہو گئیں یا اس قسم کی یہ تیہوج وغیرہ ہو گیا۔
اور کچھ ہوتے ہیں جو بالکل خشکی پر رہتے ہیں۔ فرماتے ہیں جو فارمولہ خشکی پر رہنے والے پرندوں کی حلیت اور حرمت کے لیے ہم نے بتایا، وہی فارمولہ ان آبی پرندوں کے لیے بھی وہی ہے، علامت ان کی حلال ہونے کی اور حرام ہونے کی۔ یعتبر فی طیر الماء، یعنی آبی پرندوں میں، آبی پرندے کون سے ہوتے ہیں؟ الذی یبیض و یفرخ، کہ جو پانی میں ہی انڈے دیتے ہیں اور اسی میں ہی بچے دیتے ہیں۔ تو اس میں بھی حلیت اور حرمت میں وہی شرائط ہیں، ما یعتبر فی البری، جو بری پرندوں میں معتبر ہیں، جو باہر خشکی والے جو پرندے باقی ہیں ان میں جو شرط ہے، من الصفیف والدفیف والکانسہ والحوصلہ والسیس وقت تقدم عائد اللہ۔ اور ہم نے کہا تھا کہ یہ علامتیں تھیں ان کی جن میں کیا ہوگا تو حلال ہوگا، نہیں ہوگا تو حرام ہوگا الی آخر۔ والبیض تابع للطیر، انڈے، جو پرندہ حلال ہوگا اس کے انڈے بھی حلال ہوں گے، جو پرندہ حرام ہوگا اس کے انڈے بھی۔ والبیض تابع للطیر، انڈے پرندوں کے تابع ہیں حلیت اور حرمت میں۔ فَكُلُّ طَائِرٍ يَحِلُّ أَكْلُهُ يُؤْكَلْ بِيضُهُ وَمَا لَا فَلَا، جس پرندے کا گوشت حلال ہوگا اس کے انڈے بھی حلال ہوں گے، کھائے جائیں گے، جو پرندہ حرام ہوگا اس کے انڈے بھی حرام۔ فَإِنِ اگر کہیں اشتباہ ہو جائے، یعنی ایک پرندے کا انڈا ہے، یہ کنفرم نہیں ہے کہ آیا یہ حلال گوشت کا انڈا ہے یا حرام گوشت کا، قانون یہ ہے اوکلا مختلفا طرفاہ، اس کے دونوں طرف اگر ایک سائیڈ موٹی اور ایک پتلی ہو تو اس کا مطلب یہ حلال پرندے کا ہے۔ وَاجْتَنَبَا مَتَّفَقَا، اور جس کے دونوں سائیڈیں برابر برابر ہوں اس سے اجتناب کیا جائے گا۔ وَتَحْرُمُ الزَّنَابِيرُ، زنابیر جمع ہے زنبور، بھیڑ، یہ جو گرمیوں میں ہمیں لڑتے ہیں، سرخ بھی ہوتے ہیں سیاہ بھی ہوتے ہیں، بِضَمِّ الواء بِنَوْعِهِ الْأَحْمَرِ وَالْأَصْفَرِ۔ بق، بق کہتے ہیں کھٹمل کو۔ والذباب، مکھی، بِضَمِّ الزَّاء واحدہ ذبابہ بِضَمِّ ایضاً، حرام ہے۔ والکثیر، اس کی جمع کثیر کیا آتی ہے؟ زبان، بکسر الذال والنون اخیرہ، زبان، یہ اس کی جمع کثرت ہے، یہ حرام ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں والمجشمہ بتشدید المثلثہ، مجسمہ ہے یا مجسمہ ہے؟ سائے، والمجسمہ، اچھا یہ کیا ہے؟ زمانہ قدیم میں آگے بتا رہے ہیں کہ اس جانور کا نشانہ لیتے تھے تیر مارنے کا، اور جب تیر اس کو لگتا تھا تو وہ اسی سے پھر مر جاتا تھا، تزکیہ شزکیہ اس کا نہیں کرتے تھے۔ مجسمہ وَهِيَ الَّتِي تُجْعَلُ غَرْضًا لِلرَّامِ، کہ جس کو تیر اندازی کے لیے نشانہ بنایا جاتا تھا۔ وَتُرْمَى بِالنِّشَابِ، اور اس کی طرف تیر پھینکا جاتا، تیر لگتا، حتیٰ تموت، حتیٰ کہ اس سے مر جاتا، یعنی حتیٰ تزکیہ وغیرہ نہیں کرتے۔ والمسبورہ، یہ کیا ہے؟ هِيَ الَّتِي تُجْرَحُ، اس کو زخمی کرتے، وَتُحْبَسُ، پھر اس کو پکڑ لیتے، حتیٰ تموت، حتیٰ کہ وہ خود ہی مر جاتی، صبراً۔ تحریمہما واضح، کیوں جی مجسمہ اور یہ مسبورہ حرام ہے، ان کی حرمت واضح ہے، وجہ لعدم التزکیت ہے، اس لیے کہ وہ ان کا تزکیہ نہیں کرتے تھے، ما امکانہ، حالانکہ تزکیہ کرنا ممکن ہوتا تھا۔
وَكِلَاهُمَا، یہ جو ہم نے دو کہیں کہ ایک کو زخمی کر کے پھر اس کو پکڑ لینا اور پھر وہ پڑی پڑی مر جاتی، اور ایک یہ تھا کہ اس کو تیر کے لیے نشانہ بناتے، تیر لگتا اور اس سے مر جاتے، یہ جو دو کام تھے کِلَاهُمَا فعل الجاہلیہ، زمانہ جاہلیت میں وہ لوگ ایسا کرتے تھے۔ قد ورد النہی عن الفعلین، اور نہیں آئی یعنی شریعت نے یہ اس کام سے منع فرمایا، یعنی مجسمہ سے بھی کہ آپ اس کو تیر اندازی کا نشانہ بنائے اور وہیں مر جائے بغیر تزکیہ کے، اور اسی طرح مسبورہ سے بھی کہ زخمی کر کے اس کو باندھ دیں اور پھر وہ پڑے پڑے مر جائے، تزکیہ نہ کریں۔ ما تحریم اللام، نہیں تکلیفی بھی ہے اور ساتھ وضعی بھی ہے، ما تحریم اللام کہ ان کا گوشت بھی حرام ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ محمد۔